حضور کے جو بیٹے ہیں وہ بھی کتنے تھے؟ 4. وہ بھی کتنے تھے؟ اس میں مختلف روایات ہیں، 3 کی روایات بھی ہیں، بہرحال 4 کی بھی ملتے ہیں، 3 ہوں 4 ہوں، اس میں آتا ہے کہ جی حضور کے جنہوں نے 4 کہا، کسی نے کہا جی 5، اور اس میں انہوں نے 3 صاحبزادوں کے ایک ہی نام کو، بہرحال جو بھی ہے حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. یہ کنفرم ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی تعداد میں کیا ہے؟ 4. اختلاف ہے، پر جس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں وہ اس میں میرا جو خیال ہے اس میں 4 ہی. تو ان میں آخری فرزند سرکار کے تھے حضرت سیدنا ابراہیم. کیا نام تھا؟ ابراہیم. حضرت سیدنا ابراہیم میرے سرکار کے پیارے بیٹے، میرے آقا کے پیارے بیٹے سیدنا حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. ادھر سرکار کی نرینہ اولاد میں سے آخری بیٹے سرکار حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، کافروں نے، دشمنوں نے تانے 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 دینے شروع کر دیے. انہوں نے مذاق و تمسخر اڑانا شروع کر دیا. ابو لہب بولا، کہنے لگا قریش والو تم محمد کے پیچھے ویسے ہی لگے ہوئے ہو، تم ویسے ہی ویسے ہی ویسے ہی. دیگر کافر کہنے لگے تم ویسے ہی محمد کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہو، چھوڑ دو اس کو اپنی حالت پر، اس لیے کہ اس کی اولاد باقی نہیں رہی، اور جس کی اولاد نہ رہے اس کا تو نام و نشان مٹ جاتا ہے. اس کا نام لینے والا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا بیٹا کوئی زندہ نہیں ہے، اس لیے کچھ عرصہ گزرے گا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یوں ہی تانے بڑھے، یوں ہی تانے چلے، یوں ہی سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اللہ اکبر. میرے آقا نے جب یہ سنا کہ مجھے میری نرینہ اولاد کے ان کی وصال پر مجھے کافروں کی طرف سے، دشمنان اسلام و دشمنان خدا کی طرف سے مجھے یہ تانے مل رہے ہیں، رب کے محبوب نے ان کے دل میں انقباض آیا، اللہ کی طرف سے پیغام محبت آ گیا، رب کی طرف سے پیغام محبت آ گیا. حضرت سیدنا جبریل امین کو میری اللہ رب ذوالجلال نے بھیجا اور فرمایا کہ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعلان ہو گیا، او میرے محبوب، تجھے جنہوں نے ستایا ہے اور ان کے ظالم باطل میں یہ بات رچی بسی ہے کہ جب تیرے بیٹے ان کا انتقال ہو گیا تو تیرا نسب، تیرا سلسلہ قوم آگے نہیں چلے گا، تیری اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا، اور تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. محبوب، میں رب کائنات کا رب ہو کر کے اعلان کرتا ہوں، پیارے، انا آتیناک الکوثر، ہم نے تجھے کثرت اولاد عطا فرما دی ہے. اگرچہ کوثر کی اس تفسیر میں امام رازی نے 17 قول نقل کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ انا اعطیناک الکوثر میں جہاں یہ مراد ہے محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی، تو وہاں پر اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا کی ہے، اور اس میں یہ بھی معنی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا کیا. یہاں پر یہ بھی معنی کیا امام رازی نے، محبوب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کر دی، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا کر دی، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولیاء امت عطا کر دی. تو یہ معنی بہت سارے ہیں، لیکن جو شان نزول جس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جب سرکار کی اولاد کی، سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم کے خاتمے یعنی آپ کے وصال پر دشمنوں نے تانے دیے تو پیغام آ گیا، محبوب اب اگرچہ تیرا بیٹا تو زندہ نہیں ہے لیکن مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں تیرا خون موجود نہ ہو. اب آئیے، میرے سرکار نے فرمایا الصواعق المحرقہ، اور اس کو ذخائر عقبہ اور دیگر بہت ساری کتب کے اندر اسد الغابہ اور الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر ہیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور تفسیر در منصور میں یہ روایت موجود ہے، اور تقریباً 18-19 کتابوں کے حوالہ الحمدللہ میرے ذہن میں موجود ہے. اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو. اب دیکھیں نا، ذہن میں خیال آتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب بیٹا ہی نہیں رہا تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کا بیٹا نہ ہو کہتے ہیں جی اس کی قوم آگے نہیں چلی. فرمایا محبوب اگر ہم بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتے ہیں،
اگر ہم بغیر ماں باپ کے آدم کو تخلیق فرما سکتے ہیں، اور اگر ہم عیسیٰ کو طاقت نطق پنگھوڑے میں عطا کر سکتے ہیں، یہ کائنات کا نظام بنا سکتے ہیں، تو پیارے تیرے بیٹے بظاہر نہ بھی ہوں تو تیری اولاد اور تیری قوم کا سلسلہ آگے چلا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اولاد اس کی پشت میں رکھی، وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ میرا نبی فرماتا ہے، سنو لوگو سنو، جیسے تمہارے اور میرے معاملات میں کئی طرح کا فرق ہے، تمہیں وہ کمال نہیں ملا جو مجھے کمال ملا ہے، تم 4 شادیاں کرو، ہمیں شادیوں کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تمہارے لیے بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے ہیں میرے لیے نہیں، اور بعض میری خصوصیات ایسی ہیں کہ جن تک کہیں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو سنو، جہاں میری اور خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ باقیوں کی اولاد، باقیوں کی قوم کا سلسلہ ان کے اپنے ذریعے سے، اپنے بیٹوں کے ذریعے سے چلتا ہے، یعنی ان کی اولاد ان کی پشت میں ہوتی ہے۔ پر رب کا نبی فرماتا ہے، رب نے میری اولاد کو علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا ہوا۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے میری اولاد کو علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا۔ معنی کیا بنا یا رسول اللہ؟ مفہوم ذرا واضح ہو جائے۔ فرمایا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اب ویسے تو لوگوں کی اولاد، لوگوں کے بیٹوں کا سلسلہ بیٹوں کے ذریعے سے چلتا ہے، پر میری اولاد کا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین کے ذریعے سے چلے گا۔ اب حسن و حسین کا بیٹا علی کا بیٹا نہیں کہلائے گا، حسن و حسین کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا نہیں کہلائے گا، بلکہ حسن و حسین کا بیٹا فرزند رسول کہلائے گا۔ میری اولاد، میری قوم، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین کے ذریعے سے چلے گی۔ اور رب نے اعلان کر دیا، محبوب انا آتیناک الکوثر، محبوب تجھے اتنی کثرت اولاد عطا کریں گے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں حسین کا بیٹا سید موجود نہ ہو۔ تو یہ میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عظمت ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ذرا چند جملے روایات کوئی میں نہیں تو گھڑ نہیں سکتا، وہی روایات ہوں گی جو آپ پہلے بھی سن چکے، لیکن انداز کچھ اپنا اپنا، ہر گولیرا رنگ و بوئے دیگرس والا مسئلہ ہے، تو چند جملے ہی ہوتے ہیں جو آپ کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری آل سے پیار کرنا۔ اچھا، قرآن حدیث اب بہت ساری آیات اور یہ درجنوں محافل میں ہر مقرر کا یہی عنوان ہوتا ہے ان دنوں میں، آل رسول کا پیار، امام حسین کی شان یا دیگر افراد اہل بیت کی شان و بیان کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا میں آپ کو ایک توجہ اس طرف دلواؤں گا، رسول اللہ نے اتنا زور اپنی آل کی محبت کے لیے کیوں دیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور جس طرح صحیح روایات ہیں، میرے آقا فخر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ترمذی کے حوالے سے عرض ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ وعطرتی آل بیتی۔ اے میرے امتیوں سنو، میں تمہارے اندر 2 اتنی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک شان والی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک شان والی ہے۔ اور میں تمہیں کہتا ان تمسکتم بہ، تم نے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن بھی پکڑ لیا تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ ہیں کیا؟ کتاب اللہ وعطرتی آل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری اولاد ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری۔ اور سرکار نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مثل آلی کسفینۃ نوح،
روایت آپ نے